ہوں کہ اس وقت بھی میری یہ بات وہ لوگ بھی سن رہے ہیں بڑی تعداد میں جو مسلمان نہیں ہیں. ہمارے ملک کے ہندو سماج کے بہت سے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں اور آئندہ بھی امید ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ آج کا یہ درس جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ لاکھوں بلکہ ملینز نان مسلم میرے بھائی اور میری بہنیں، میرے نوجوان ہندو بچے اور بچیاں وہ بھی اس کو سنیں. میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، خاص طور پر ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا جو معاملہ ہے، اے کم سے کم بھارت کے لوگوں، تم تو یہ فخر کرو کہ یہ تمہاری اپنی سنسکرتی تھی، تمہاری اپنی تہذیب تھی. عورت کا گھونگھٹ اور مردوں کی نیچی نگاہ یہ بھارت کے لیے نامانوس چیز نہیں ہے. ہوگی کسی اور ملک کے لیے نامانوس چیز، ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہوگی مکے کے لوگوں کے لیے، جاہلیت اولا کے لوگوں کے لیے نامانوس چیز. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قرآن مجید میں کہا گیا ہے اے عورتوں، اے مکے مدینے کی عورتوں، تم دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح ننگی مت بنو. تو وہاں کی عورتوں کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی اور ان کو اس پر لانے میں محمد الرسول اللہ کو زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑی ہوگی. لیکن میں ہندوستان کی کروڑوں لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کی ہزاروں لاکھوں عورتوں اور مہلاؤں، بہنوں اور بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے یہ چیز اجنبی نہیں ہے. یاد کرو اس سین کو، جبکہ تمہارے اپنے کہنے کے مطابق، تمہاری اپنی یقین اور آستھا کے مطابق، میں تاریخ کے حوالے کرتا ہوں اس بات کو کہ رامائن میں جو کتھا بتائی گئی ہے وہ سچائی کے مطابق ہے کہ نہیں. میں تاریخ کے حوالے کرتا ہوں، میں اس وقت اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا. ورنہ تو گاندھی جی نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. خود گاندھی جی نے کرشن کے وجود پر شک کے سائے ڈال دیے ہیں کہ مجھے خود یقین نہیں ہے کہ کرشن جی کا کوئی وجود تھا بھی کہ نہیں تھا. بہت کچھ اس پر ہندو ہسٹورینز نے لکھا ہے، لیکن میں اس موضوع کو نہیں چھیڑتا. میں مان کے چلتا ہوں تمہارے کہنے کے مطابق کہ کوئی خاندان تھا ایودھیا میں اور اس کے خاندان کے کوئی شخص تھے رام چندر جی، اور ہمیں مانتا ہوں یہ بات، یا وہ رام جن کے بارے میں رامائن میں واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ بنواس پہ چلے گئے تھے، 14 سال کے بعد واپس آئے. کم سے کم تم کو، جن کو ان کہانیوں سے یہ کہانیاں پڑھتے ہو اور ان پر کسی درجے میں آستھا رکھتے ہو، میرے نوجوان ہندو لڑکوں، بھائیوں اور بچیوں، یہ سوچو کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا تھا. میری ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی ایک بہت پڑھی لکھی ہندو خاتون سے جو بامبے میں میرے ایک پروگرام میں آئی تھیں اور بہت زیادہ ان کے دل پر اثر ہوا تھا اور وہ تقریباً پورے بیان کے درمیان آنسوؤں سے روتی رہی. میں بار بار دیکھتا تھا کہ وہ اپنی ساڑی کے پلو سے اپنے آنکھ کے آنسو پوچھتی تھی. بعد میں پروگرام کے بعد وہ مجھ سے ملی. ایک ہندو ایڈوکیٹ تھے جو میرے پاس ان کو لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت کچھ کہا میرے اس بیان کے بارے میں، لیکن مجھے جو سنانا ہے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے اصل میں ان کو جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بہت سی باتیں اسلام کی آج آپ نے سمجھائیں، بہت اچھی لگیں، بہت دل کو لگیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہی سچائی ہے، بلا شبہ یہی سچائی ہے. اس ایک مالک کے سوا کسی کی بندگی اور بھکتی نہیں ہونی چاہیے. بالکل سچ کہا آپ نے، لیکن میں یہ پردے کے بارے میں نہیں سمجھ پاتی کہ آخر یہ کیا آدھی آبادی کو آپ اگر اس طرح گھر کے اندر قید کر دیں گے تو کیا پوری سوسائٹی کی ترقی رک نہیں جائے گی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رامائن پڑھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رامائن پڑھی تو نہیں ہے لیکن رامائن کا سیریل دیکھا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سیریل نہیں دیکھا، میں نے رامائن پڑھی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے اس میں وہ سین دیکھا ہوگا کہ رامائن کے بیان کے مطابق رام چندر جی جب 15 سال کے بنواس کے بعد واپس آئے ہیں تو اس وقت وہاں پر ایک
सभा मुनक़िद की गई है और एक इस्तक़बालिया सेरेमनी मुनक़िद की गई है, खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। उस मौके पर राम के भाई लक्ष्मण के हाथ में एक माला दी जाती है और यह कहा जाता है कि अपनी भाभी सीता के गले में डालो। वो आगे बढ़ते हैं और वहां देखते हैं कि बहुत सी औरतें खड़ी हुई हैं, तो वहीं ले जाकर वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। जब काफी देर तक वो आगे बढ़कर अपनी भाभी के गले में वो माला नहीं डालते तो उनसे कहा जाता है कि जल्दी कीजिए, देर हो रही है, आप डालते क्यों नहीं? तो उस वक्त वो लक्ष्मण जवाब देते हैं कि इनमें से मेरी भाभी कौन सी हैं, ये मुझे कोई बता दे तो मैं डालूं। तो उनसे जवाब में कहा जाता है कि 14 साल तक आप यहां अपनी भाभी की हिफाजत में जंगल में अकेले रहे हो, आप अपनी भाभी को नहीं पहचानते। तो उस वक्त लक्ष्मण ने रामायण के बयान के मुताबिक जवाब में यह कहा था कि मैंने अगर कभी उनके चरणों से ऊपर उन पर कभी नजर डाली होती तो मैं पहचानता। मैं तो नहीं जानता कि इनमें से कौन है। यही है जिसको अल्लाह ने अपने किताब पाक में इरशाद फरमाया है, सच्चाई हमेशा एक होती है, वो भारत में उतरी हो या अरब में उतरी हो। 2000 साल पहले की सच्चाई 2000 साल बाद बदल नहीं जाएगी। अगर 2000 साल पहले सच बोलना अच्छा था तो 2000 साल बाद भी सच बोलना ही अच्छा रहेगा। यह है वो चीज जिसको कुरान ने ताजा किया है। मैं नहीं कहता कि कुरान ने पहली मर्तबा इनिशिएट किया है, बिल्कुल नहीं। इस्लाम वो संस्कृति है जिसकी शुरुआत मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए नहीं हुई थी। इस्लाम वो संस्कृति है जिसका परफेक्शन और जिसको मुकम्मल करने का जो अवसर आया था वो आया था मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। यही है यगुद्दू मिन अब्सारिहिम। अगर मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तो मैं पहचानता कि मेरी भाभी कौन सी हैं। कुरान यही बात कह रहा है कि कह दो ईमान वालों से कि अपनी आंखों को नीचा रखें। मुझे यकीन है कि अगर ठीक तरीके से बात हमारे इस मुल्क के उन लाखों नौजवान नॉन मुस्लिम बच्चों और बच्चियों तक पहुंचाई जाएगी तो वो भी इसकी सच्चाई को तस्लीम करेंगे। वो भी मानेंगे कि हाँ, हमने माना कि कुरान में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सच है और हम दोबारा इसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे।